یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین، سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم المقام صدر محفل پیر طریقت حضرت العلامہ مولانا سید شاہ قاضی اعظم علی صوفی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، صدر کل ہند جمعیت المشائخ، معزز مہمانان گرامی، ڈاکٹر خواجہ محمد شاہد صاحب، پرو وائس چانسلر آزاد یونیورسٹی، پروفیسر محمد مسعود احمد صاحب، ڈائریکٹر ودیا گروپ، جناب جسٹس ای اسماعیل صاحب، اور عالی جناب محمد امان اللہ پٹیل صاحب، اور دیگر حاضرین کرام، خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ عظیم فضل احسان ہے کہ منہاج القرآن انٹرنیشنل انڈیا کی جانب سے ہم حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد مبارک کے مناسبت اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کے تذکرے میں ہم گزشتہ 2 سال سے یہاں پر ایک پروگرام منعقد کر رہے ہیں، جس میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کریمہ اور آپ کے خصائل حمیدہ بیان کیے جاتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی میں پوری کوشش کروں گا کہ میں اپنے گفتگو کو مختصر سے مختصر کروں، کیونکہ میں یہاں پر ہوں تو میزبان ہی، اور میری خواہش ہے کہ میں پروفیسر اور ڈاکٹر حضرات اور حضرت صدر جمعیت المشائخ کو میں زیادہ سے زیادہ سنوں۔ انشاءاللہ تعالی جو عنوان مجھے دیا گیا ہے اس پر میں انشاءاللہ تعالی مختصر انداز میں اپنی بات پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد مبارک ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے کہ یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول میں بہترین ماڈل ہے، بہترین نمونہ ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت پاک اور آپ کی زندگی مبارک میں ہمارے لیے اپنے زندگیاں گزارنے کے لیے، آپس میں اپنے معاشرتی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے اور اپنے زندگی کو چلانے کے لیے ایسا کامل اور اکمل ضابطۂ حیات ملتا ہے کہ کسی اور کی طرف ہم کو دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ ایک بڑا اہم پوائنٹ جو میں آپ کو یاد دلانا چاہوں گا، جو ہمارے پروفیسر مسعود صاحب نے ذکر کیا، بڑا ہی یعنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک میں ہر لمحہ یہ پوائنٹ ابھر کر آتا ہے، جس کو غور کرنا چاہیے اور ہم کو اپنی زندگی میں اپنانا چاہیے۔ بڑا اچھا پوائنٹ انہوں نے ریز کیا ہے۔ وہ پوائنٹ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جتنے آپ کے حیات مبارکہ داعیانہ، پہلے تو 40 سال ایک عام آدمی کی طرح اور 23 سال اعلان نبوت کے بعد، یہ 63 سالہ زندگی کے اندر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کبھی ایسے نہیں دیکھا گیا کہ مخالف اور دشمن کا جو رویہ رہا اس رویے کو انہوں نے اپنایا ہے۔ سامنے والا بلا 1000 نفرت کیا ہے، 1000 دشمنیاں کیا ہے، 1000 جھوٹ بولا ہے، 1000 سازشیں رچا ہے، لیکن جب باری آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتی ہے تو ہر مرتبہ جواب اخلاق سے، پیار سے اور محبت سے ہی دیا گیا۔ ہوتا یہ ہے کہ جب سامنے والا دشمنی نبھاتا ہے اور کبھی موقع آتا ہے تو دشمنی کا پھر بدلہ لیا جاتا ہے، انتقام لیا جاتا ہے، اس کا جواب دیا جاتا ہے، اس کو بتا دیا اور دکھا دیا جاتا ہے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک بات دکھایا ہے، صرف ایک بات دکھایا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے سیکھنے نہیں، سیکھ کر ان کے طریقے کو اپنانے نہیں، بلکہ سارے جہاں کو صرف سکھانے کے لیے آئے۔ وسلم کی زندگی مبارک
مبارک کے اندر یہ ایک ایسا عظیم پہلو رہا ہے جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رخت سفر ہے، جو مسار زندگی ہے، جو روٹ ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی، باوجود لاکھ حالات اونچ نیچ ہونے کے کبھی اس میں کوئی رتی برابر فرق نہیں آیا، اور ہمیشہ وہ امن اور پیار کے پیغام رساں ہے اور پیغام بر ہے، اور ہمیشہ اسی کے پیغام بر رہے ہیں اور پیار اور امن کی بات کی ہے۔ میں چند مثالیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک میں دینا چاہتا ہوں جو انسانی تاریخ اور انسانی تمام انسانوں کے درمیان ایک اثر چھوڑ کر گئے، اور اس کا اثرات آج تک نظر آتے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ اقدام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ فیصلے، ایسے عجیب و غریب فیصلے اور ایسے عجیب و غریب تعلیمات رہے جو آج تک دنیا کو متاثر کر رہے ہیں، اور قیامت تک شاید انشاءاللہ تعالی متاثر کرتے رہیں گے، یقیناً متاثر کرتے رہیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے ہم شروع کرتے ہیں۔ لاکھ مظالم کیے گئے ہیں، مشرکین مکہ کی طرف سے بڑے ظلم کے پہاڑ توڑے گئے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی سارے صحابہ پر بڑا ظلم ہوا۔ ان سارے مظالم کے بعد 13 سال مظالم سہنے کے بعد ہجرت کا فیصلہ لیا گیا۔ ہجرت جب کر کے آئے، یہاں پر اوس اور خزرج دو قبیلے مدینہ منورہ میں اسلام قبول کر چکے تھے، اور مسلمان میجورٹی میں آ گئے تھے مدینہ منورہ میں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو ایک مسلم اسٹیٹ بننے جا رہا، پہلا ایسا ملک بننے جا رہا تھا جو اسلامی نظام کے تحت ہے، اور جس کے سربراہ اعلیٰ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو سب سے پہلا کام انہوں نے جو کیا ہے، سارے کمیونٹیز کو لے کر، سارے کمیونٹیز کو اور سارے مذاہب کے ذمہ داران کو لے کر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیا ہے وہ مدینہ منور کا دستور اور ضابطہ تیار کیا ہے۔ دستور اور ضابطہ تحریراً بننا یہ تاریخ انسانیت کا پہلا واقعہ تھا۔ 624 ایڈی عیسوی 624ویں سال میں یہ تحریر میں، رائٹنگ میں پہلا ملک کو چلانے والا دستور اور کانسٹیٹیوشن بنا تھا، اور یہ تاریخ انسانیت کا یہ پہلا عمل تھا۔ اور اس کانسٹیٹیوشن کو اور دستور کو اگر ہم پڑھتے ہیں، اس میں دیکھتے ہیں شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب کی اس ضمن میں بڑی خدمت ہے۔ آپ کی کتاب ہے میثاق مدینہ۔ میثاق مدینہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دستور کو مرتب کیا تھا، اس ترتیب کے اندر مسلمان بھی شامل تھے، اس ترتیب کے اندر یہودی بھی شامل تھے، اس ترتیب میں عیسائی بھی شامل تھے، اور اس کانسٹیٹیوشن بنتے وقت وہاں پر بت پرست ہندو، جس طرح سے ہندو ہوتے بت پرست، اس طرح کے بت پرست بھی وہاں پر موجود تھے۔ تقریباً ہر قسم کے، ہر مذہب کا آدمی وہاں پر موجود تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ میثاق مدینہ ترتیب دیتے ہیں، ان کے حکم سے وہ تیار ہوتا ہے، اور اس کے الفاظ ہوتے ہیں وَأَنَّ يَهُودَ بَنِي عَوْفَ أُمَّةٌ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ۔ یہ ایک حیرت انگیز قرارداد ہے، ایک حیرت انگیز یہ قانون بنتا ہے کہ ساری دنیا سمجھتی تھی کہ مسلمان مکے میں مظلوم ہیں اور غیر مسلم طاقت میں ہیں، اور مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے۔ جب مسلم کنٹری بنے گی تو سارے نان مسلمز کے اوپر مظالم ڈھائے جائیں گے، بدلے لیے جائیں گے، اور آرمی تیار ہوگی، اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا۔ لیکن دستور بنتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ ضابطہ دکھاتے ہیں کہ مدینے کے یہود، اور دوسرے کتابوں میں مذکور ہے دیگر امتیں، دیگر مذاہب رکھنے والے، یہ سارے کے سارے مسلمانوں کے ساتھ برابر اس ملک کے نیشنز ہیں، اس ملک کے برابر یہ بھی حصے دار ہے، اور یہ برابر کے اول درجے کے شہری ہے۔ ان میں سے کسی کا کوئی حق نہیں مارا جائے گا، کسی کے اوپر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ کس ماحول سے نکل کر آ رہے تھے، اور یہ ماحول کا رتی برابر ان کے اوپر اثر نہیں تھا، بلکہ زمانے پر وہ مؤثر بن گئے اور زمانے پر اثر انداز ہو گئے، اس اعتبار سے کہ یہ قانون انہوں نے بنایا اور فرمایا لِلْيَهُودِ دِينُهُمْ وَلِلْمُسْلِمِينَ دِينُهُمْ، کیونکہ مسلمانوں کے بعد دوسری بڑی اکثریت یہودی تھی وہاں پر، اس لیے یہود کا ذکر زیادہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے یہود کو پورا حق ہے کہ وہ اپنے مذہب کے مطابق جیے، اور مسلمانوں کو پورا حق ہے وہ اپنے مذہب کے مطابق جیے۔ آج یہ ہندوستان کے اندر جو نظام پایا جاتا ہے اور یورپ کے اندر جو نظام پایا جاتا ہے کہ مذہبی آزادی، یہ مذہبی آزادی کا نظریہ اور نظام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عطا کیا ہوا ہے۔ پوری دنیا میں آج اس کا اثر ہم کو دیکھنے میں ملتا ہے۔ پھر میدان جنگ، جب مدینہ شریف آ گئے تو پھر جنگوں کا آغاز۔
مدینہ شریف پر یعنی وہ جو طاقتیں سمجھتے کہ اب یہ کنٹری بن رہی ہے، اس کو اگر سٹیبل ہونے دیا گیا تو آئندہ ہمارے لیے خطرہ ہو سکتا ہے. اب جو دشمنان اسلام اور دشمنان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ حملہ کرنے کی تیاری کرتے ہیں. جنگ بدر ہوتی ہے اور دیگر جنگیں، جنگ احد ہوتی ہے، احزاب، خندق وغیرہ، یہ سارے جنگیں ہوتے ہیں اور سارے جنگیں مسلمانوں پر یعنی مدینہ منورہ پر اٹیک کی صورت میں تھے اور مسلمان کا وہاں پر رول یہ تھا کہ وہ اپنی کنٹری کا ڈیفنس کر رہے تھے. یہ جتنے جنگیں ہو رہی تھی، اب پہلی بات میدان جنگ میں جب جنگ شروع ہو رہی ہے، اب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام دیکھیں آپ. جنگ ہو رہی ہے تو مارنا ہے اور دشمن کو ختم کر دینا ہے. مارنا ہے، جو مقابل میں آیا مارنا اور ختم کر دینا ہے. کیا ہوتا ہے عالمی جنگوں میں، کیا ہوا دیکھیں آپ. ورلڈ وار جتنے ہوئے، فرسٹ ہوئی، سیکنڈ ہوئی، عراق کی جنگیں ہوئے، یوگوسلاویا کی جنگیں ہوئے، روس کا معاملہ ہوا، جتنے جنگیں ہوئے دیکھیں کیا کرتے، سٹیز کے اوپر بمباری کر دیتے. آج اتنی تہذیب یافتہ دنیا، آج UNO بن چکا ہے، عالمی نظام کیا کہتے ہیں جنگوں کا نظام بن چکا ہے، سارا کچھ دنیا مہذب ہو گئی ہے، اس کے باوجود کسی کا کوئی لحاظ نہیں. اب دیکھیں ضابطہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ضابطہ دیا ہے میدان جنگ میں، یہ عام حالات کی بات نہیں ہے. میدان جنگ میں سامنے والے کو مارنا ہے، مخالف جو ہے اس کو مارنا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرماتے ہیں عورتوں کو قتل کرنا منع ہے، پہلا ضابطہ. دوسرا، بچوں کو قتل کرنا منع ہے. جنگ کرنے جا رہے ہیں یا خیال کرنے جا رہے ہیں؟ اب دیکھیں جنگ کرنے جا رہے ہیں اور ضابطہ نافذ ہو رہا ہے، عورتوں کو قتل کرنا منع. حضور منع کرتے، بچوں کو قتل کرنا منع ہے، بوڑھے لوگوں کو قتل کرنا منع ہے، جو بیمار ہو جائے اس کو قتل کرنا منع ہے. اور کوئی آدمی اگر کوئی دروازہ گھر کے اندر، کوئی کمرے کے اندر اور اپنے ٹینٹ کے اندر چلا جائے اور دروازہ بند کر لے تو جو دروازہ بند کر لیا اس کو قتل کرنا منع ہے. جی، جو فوجی جو آپ کو مارنے کے لیے آیا ہے، قتل کرنے کے لیے آیا ہے، اگر وہ اپنا ہتھیار چھوڑ دے تو اس کو قتل کرنا منع ہے. اور آگے سنیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگیں ہوتی ہیں ملکوں کے درمیان، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ضوابط عطا کیے ہیں اور آگے کئی دہوں تک خلفائے راشدین نے اس کو پریکٹیکل عمل کر کے بتایا ہے کہ جب جنگ ہوتی ہے تو تاجر اور بزنس مین جو ہوتے ہیں ان کو قتل کرنا منع ہے. پھر آگے فرماتے ہیں کہ کسانوں کو اور کھیتی باڑی کرنے والوں کو قتل کرنا منع ہے. جی، آگے فرماتے ہیں ہنرمند کارپینٹر ہوتا ہے، لوہے کے سامان بنانے والا ہے، ہاتھ میں ہنر رکھنے والا انسان ہوتا ہے. جنگ کے میدان میں ہنر والا اگر ہو تو اس سے ہنر کھو جاتا ہے، اس کو قتل کرنے سے. ہنرمند کو قتل کرنا منع ہے. پھر آگے فرماتے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جتنے غلام اور نوکر ہوتے ہیں، تمہاری جنگ طاقتور لوگ سے ہوتی ہے، ان کے غلاموں اور نوکروں کو نہیں مارنا. یہ تاریخ انسانیت میں پہلی مرتبہ اس طرح کا کوئی ضابطہ بن رہا تھا کہ میدان جنگ کے بھی ضوابط ہوتے. میدان جنگ میں سامنے والے کو ختم کر دو، کیسے ختم کر سکتے ہیں؟ لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے فیصلوں کے ذریعے اتنا زبردست اثر چھوڑا ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ انسانیت آج اس دنیا، یہ مہذب دنیا اس بات پر سوچنے پر مجبور ہے کہ کس کے ساتھ کیا معاملات ہونا چاہیے. اب اس کے بعد جب جنگیں ہوتی ہے تو قیدیاں پکڑے جاتے ہیں، لوگ قید ہوتے ہیں، قیدیوں کو لایا جاتا ہے اور قیدیوں کے ساتھ کیسے کیسے سلوک کیے جاتے ہیں. آج تک اتنی تہذیب اور اتنے، پہلے تو بہت زیادہ ظلم ہوتا تھا، آج بھی یعنی بہت مہذب ہونے کے باوجود آج بھی کیا ہو رہا ہے قیدیوں کے ساتھ. آپ دیکھیں کیا قیدیوں کے ساتھ معاملہ ہو. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ ہے کہ جب جنگ بدر سے قیدی لائے گئے، مخالف گروپ کے فوجی پکڑے گئے، تقریباً 70 آدمی کو پکڑ کر لایا گیا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ رہا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ جو فدیہ دے سکتا ہے یعنی کچھ پے کر سکتا ہے وہ پے کر لے اور اپنی جان کو چھڑا لے، یا ہمارے مسلمان بچوں میں نالج پھیلا دے، تعلیم ٹیچر بن جائے، کچھ بچوں کو سکھا دے اور یہاں سے آزاد ہو جائے. جی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے آپ کیسے وہ مارنا پیٹنا ظلم کرنا تو دور کی بات ہے. تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جب وہ 70 افراد کو لایا گیا، اس میں سے کچھ تو جلدی چھوٹ گئے لیکن کچھ دیر سے چھوٹے. جی، پڑاکے کر کے چھوٹے کرے، رات میں ان کو باندھ دیا جاتا تھا. تو تاریخ نے لکھا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ ہوتا کہ رات کو بے چینی کے ساتھ ٹہلتے رہتے تھے. لوگ پوچھتے یا رسول اللہ یہ کس بات کی بے چینی؟ تو کہتے ہیں کہ وہ قیدیوں کے ہاتھ ٹائٹ باندھ دیے گئے ہیں، پتہ نہیں ان کی رات کیسی گزر رہی ہے. اور حکم فرماتے ہیں کہ جاؤ ان کی رسیوں کو تھوڑا لوز کر دو.
یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل. آپ اس کے بعد دیکھیے آگے تاریخ پڑھے, جنگ بدر میں جتنے لوگ قید ہو کر آئے تھے ان میں سے اکثریت اسلام قبول کر لی تھی. قیدیوں کے ساتھ حسن سلوک اور باضابطہ حکم دیتے ہیں کہ ان کی لباس دیکھو, میدان جنگ سے آ رہے ہیں, پھٹے لباس, زخمی حالت, ان کے علاج معالجے کا انتظام کرو, ان کے لیے بہترین صاف ستھرے کپڑوں کا اور ان کے کھانے کا انتظام کرو. ایک ایک قیدی کے لیے ایک ایک گھر والوں کو ذمہ داری دیتے ہیں کہ آپ کی ذمہ داری ہے ان کی صبح شام کے کھانے کا اہتمام کرنا. یہ قیدیوں کے ساتھ معاملہ ہو. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات, یہ فیصلے ایسا اثر چھوڑتے ہیں انسانیت کے اوپر کہ یقیناً یہ قیامت تک یہ اثر ختم ہونے والا نہیں. اور بات کی جاتی ہے, جیسے کہ ہمارے پروفیسر صاحب بھی اس بات کی طرف اشارہ کی ہے کہ بعض لوگ یہ غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ اسلام تلوار کے بل پر پھیلا ہے, بڑے جنگیں کریں اور ہر طرف فتح کرتے کرتے جنگ. حالانکہ میں سمجھتا ہوں ہندوستان میں رہنے والے کم سے کم ایسا نہیں بول سکتے کہ یہاں پر ایک راؤنڈ محمد بن قاسم بھی آ کر گئے تھے جو پورا انڈیا فتح کر کے واپس گئے تھے, کیا کیے تھے, لیکن دوسرا راؤنڈ خواجہ غریب نواز سرکار کا بھی تھا. لاکھوں افراد کو مسلمان کر دیے. اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اسلام پھیلا کیسا. فتوحات ہونا, جنگیں ہونا یہ ایک الگ سبجیکٹ ہے, لیکن اسلام کیسے پھیلا؟ اسلام تو پیار سے پھیلا ہے. اب میں تھوڑا سا جنگوں کی طرف جاؤں گا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو جنگیں ہوئی ہیں, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو جنگیں ہوئی ہے, تھوڑی سی اعداد و شمار ہے ڈاکٹر صاحب, تھوڑی سی اعداد و شمار ہے, وہ قابل غور ہے, غور کرنے کی ضرورت ہے. 40 سال تو اعلان نبوت حضور فرمائے نہیں, 40ویں سال آپ اعلان نبوت فرمائیں, اس کے بعد 13 سال تو ظلم سہتے رہے, آپ اور آپ کے صحابہ ظلم سہتے رہے. مدینہ شریف آنے کے بعد 1 سال جو گزرا تو پہلی ہجری سے جنگوں کا آغاز ہوا. اس میں 2 ٹائپ کے جنگ ہوئے, ایک کو غزوہ کہتے ہیں, ایک کو سریہ کہتے ہیں. غزوہ جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود اس میں سپہ سالار بن کر آگے چلے, کمان سنبھالے, اور اگر کوئی گروپ بنا کر حضور بھجوا دے, خود ٹھہر جائیں, تو اس کو سریہ کہتے ہیں. غزوہ اور سریہ, یہ غزوات اور سرایا, ان دونوں کو اگر کاؤنٹ کیا جائے 10 سال کے عرصے میں, 10 سال ہجرت کے بعد سے, فرسٹ ہجری سے لے کر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالے ہوا, تو یہ جو 10 سال کے غزوات اور سرایا ہے, پورے کے پورے 80 مرتبہ ایسا ہوا کہ میدان جنگ بپا ہو گیا تھا. 10 سال میں 80 جنگ. آپ تصور کریں کہ سال میں 10, یہ سال میں 8 جنگ, 10 سال میں 80 جنگیں ہوئی ہے. اور ان 80 جنگوں میں ہوا ایسا کہ فوج کا آمنا سامنا ہوتا تھا. لڑائی صرف 7 مرتبہ ہوئی ہے, لڑائی صرف 7 مرتبہ ہوئی ہے. 73 ٹائم ایسا ہوا کہ فوج آمنا سامنا ہوتی تھی لیکن جنگ نہیں ہوتی تھی. آپ اسٹڈی کر کر دیکھیں اس کی وجہ کیا ہے. وجہ یہ ہے کہ جب فوجوں کا آمنا سامنا ہوتا اور مخالف اور دشمن کو یہ اندازہ ہوتا کہ ہم ہرا سکتے ہیں تو لڑائی ہوتی ہے, اور جہاں پر ان کو اندازہ ہوتا کہ یہاں پر حضور کی فوج بھاری پڑ رہی ہے تو کفار لڑائی نہیں کرتے. تو مسلمان کبھی اٹیک نہیں کیا ہے وہاں پر کبھی. مسلمان جب مسلمان بھاری پڑ جائے تو پھر ہتھیار اٹھتا ہی نہیں, سامنے والا کمزور ہونے سے اٹھتا ہے, اور یہ حضور کی تعلیم کے مطابق یہ تو لڑنا ہی نہیں چاہتے تھے. تو 80 مرتبہ ہتھیار اور فوج کے ساتھ آمنا سامنا, صرف 7 مرتبہ لڑائی. 7 جنگ تو بڑی خطرناک چیز ہوتی ہے نا, جنگ میں تو مرنا ہے. لیکن آپ اور تعجب میں پڑ جائیں گے جب اعداد و شمار آپ سنیں گے, نمبر آپ جب سنیں گے کہ ان 7 جنگوں میں, ٹوٹل 80 جنگوں میں, اور ان میں جو 7 جنگ باضابطہ لڑے گئے ہیں ان میں ٹوٹل اگر نکالتے ہیں تو مرنے والے, جنگ تو سارے مسلمان جیتے, ایک جنگ بھی مسلمان نہیں ہارے, ایک بھی جنگ دعویٰ کے ساتھ, ایک جنگ بھی مسلمان. احد کی جنگ بھی کچھ آگے پیچھے ہونے کے بعد پھر میدان مسلمانوں نے ہی پکڑا, کبھی مسلمان ہارے نہیں. لیکن پورے جیتے ہوئے جنگوں کے اعداد و شمار اگر دیکھیں گے تو سارے جنگوں میں ٹوٹل 139 مسلمان شہید ہوئے, 139 مسلمان شہید ہوئے, اور 112 کافر مارے گئے ہیں. 7 جنگ جیتنے والے کے 139 مرے ہیں اور ہارنے والے کے 112. جی آپ تصور کریں کیسے جنگیں تھی ہوں گی. معاملہ صرف یہ ہوتا, جب کبھی مسلمان کی بالادستی ہوتی ہے حضور فرماتے ہیں کہ بس اب روک دو, مارنا مقصد نہیں ہے. جب اب گرپ لے چکے ہیں, اب ختم کر سکتے ہیں سب کو, حضور فرماتے ہیں اب رک جاؤ, مارنا مقصد نہیں ہے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا روکنا قتل کرنے سے, میدان جنگ میں بھی روکنا, یہ اتنا زبردست اثر انداز ہوتا تھا جس کی وجہ سے رؤسائے مکہ بڑے پریشان رہتے تھے, یار سبھی مسلمان ہوتے چلے جا رہے ہیں. جی
یہ مارنے سے روکنا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا اثر انداز ہوتا ہے. اور ساری جنگوں کا ملا کر جب ٹوٹل کرتے ہیں 251 251 آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 80 جنگوں میں آمنا سامنا اور 7 جنگ تو باضابطہ ہوئے ہیں. ٹوٹل مرنے والوں کی تعداد 251 251 آدمی پورے اتنے سارے جنگوں میں مارے گئے ہیں. اور یہ 251 کا نمبر اگر آپ غور کریں گے تو یہ نمبر ہمارے شہر حیدرآباد یا کوئی بھی ایک معقول ایک اوسط شہر کو اگر دیکھ لیں اس میں روڈ ایکسیڈنٹ میں مرنے والوں کی تعداد اس سے زیادہ ہوتی ہے. روڈ ایکسیڈنٹ میں اس سے زیادہ مرتے ہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹوٹل لائف کے اندر جتنے جنگیں ہوئے ہیں ان سب میں ٹوٹل اگر کر دیا جاتا ہے تو وہ تعداد اس سے بھی کم نکلتی ہے. اب کوئی بتائے کہ اسلام تلوار سے پھیلا ہے, اسلام طاقت کے بل پر پھیلا ہے؟ جی, جیسے کہ ماہرین لکھتے ہیں, جاننے والے لکھتے ہیں کہ فرسٹ ورلڈ وار میں تقریباً 37 ملین لوگ زخمی ہوئے تھے اور 8 ملین لوگ مارے گئے تھے. اور سیکنڈ ورلڈ وار میں تقریباً 62 ملین انسان مارے گئے تھے. جی, یہ اتنا مارنے اور مرنے والے لوگ آج مسلمان کو یہ سکھا رہے ہیں کہ مہذب رہنا ہے, ہم کو کسی اور کی تعلیم کی ضرورت نہیں ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم دیکھو, مارنے اور مرنے سے بچنا اور امن کی راہ کو ہموار کرنا, یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو خوب سکھایا ہے. آگے بڑھتے ہیں. جب یہ ساری جنگیں ہوئی اور یہ سارے معاملات ہوئے, ایک موقع ایسا آیا کہ مکہ فتح ہونے پہ تھا. مسلمان بہت پاور میں آ گئے. مدینہ اور مدینہ کے اطراف سارے ایریے مسلمان ہو گئے. اب پاور میں آنے کے بعد جیسے بھی معاملہ تھا, وہ کچھ ایگریمنٹ تھا, وہ ایگریمنٹ کو مقابل والوں نے توڑ دیا اور اٹیک کی تیاری کرنے والے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت تیزی کے ساتھ تیاری کیے اور پورے مکہ کا گھیراؤ کر دیا. 10,000 سپاہی ان کے پاس تھے, 10,000 فوجی کو لے کر پورے مکہ کو گھیر لیا گیا اور فتح کر دیا گیا ہے. اور وہاں پر جو گورنمنٹ تھی وہ گورنمنٹ ختم ہو گئی اور اسلام کا دبدبہ آ گیا. جب یہ فتح مکہ ہوا, فتح مکہ میں ٹوٹل مرنے والوں کی افراد, یعنی مکہ فتح ہوا جو سب سے طاقتور کنٹری تھی اس وقت شبہ الجزیرہ العربیہ, گلف کی زمین پر سب سے طاقتور جو قلعہ اور مخالف اور دشمنوں کا جو مضبوط گڑھ تھا اس کو فتح کرتے وقت مسلمانوں کے ہاتھوں مرنے والوں کی تعداد صرف 6 ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ تاکید کی ہے کہ قتل نہیں کرنا ہے, بس گھیرنا ہے اور روک لینا ہے, امن ہاتھ سے نہ ٹوٹے. جی, امن ہاتھ سے نہ چھوٹے. جب کچھ صحابہ آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ 6 افراد ایسے ہیں جو تلوار لے کر حملہ شروع کر چکے ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے اشارے سے کہہ رہے تھے بس ان کو ختم کرو. وہ 6, 7واں نہیں ہونا چاہیے, 7واں نہیں ہونا چاہیے. تو یہ مکہ مکرمہ اس طرح سے فتح ہوا. جب مکہ مکرمہ فتح ہوا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہو رہے ہیں. ایک چھوٹا سا ایم ایل اے کا اور کونسلر کا اگر الیکشن جیت جائے تو ماشاءاللہ ریالی ہوتی ہے, پٹاخے ہوتے ہیں, دھوم دھڑاکا ہوتا ہے, دھوم ہوتی ہے. جی, یہ ہوتا ہے. لیکن یہاں پر پورے کیا کہتے ہیں سرزمین عرب پہ انقلاب آ گیا اور تاریخ کی بڑی فتح حاصل ہوئی ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب داخل ہو رہے تھے تو مسلمانوں نے اور غیر مسلموں نے یکساں دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نہیں بلکہ اتنا زیادہ جھک کر داخل ہو رہے تھے کہ حضور کے گھوڑے کے جو بال ہوتے ہیں وہ حضور کی پیشانی کو لگ رہے تھے, کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ محمد تکبر سے داخل ہو رہا ہے. معاذ اللہ. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تواضع, جی, ہارے ہوئے لوگوں کے پاس جا رہے ہیں, ان کو ڈرانے نہیں بلکہ بتانے جا رہے ہیں کہ ہمارا مقابلہ نہیں ہے, ہم مارنے مرنے کے لیے نہیں آئے ہیں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ انداز رہتی دنیا میں یاد رکھا جائے گا کہ ہاری ہوئی قوم کے پاس داخل ہو رہے تو گردن اتنا زیادہ جھکی ہوئی تھی کہ گھوڑے کی گردن سے ٹچ ہو رہی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اور جب آپ تشریف لائے تو وہاں پر اب وہ لوگوں کو جمع کیا گیا جو طاقتور تھے. مشرکین میں وہ طاقتور لوگ جو 19 سال 19 years جو مسلسل جن کے بارے میں قرآن میں آیتیں آئی ہے کہ یہ لوگ اسلام کے خلاف سازشیں کرتے رہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کرنے کی سازشیں کرتے رہے, اسلام کی مخالفت میں انہوں نے پیسہ خرچا, افراد کو خرچا, لوگوں کو ورغلایا, عرب کو اکسایا, لشکریں تیار کی اور ہر وقت ان کی کوشش یہ رہی کہ محمد کو ختم کر دیا جائے صلی اللہ علیہ وسلم. ہر وقت ان کی یہ کوشش رہی اور آخر وقت تک انہوں نے کیا, آخری لاسٹ منٹ تک انہوں نے کوشش کیا. جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح کیے تو ہر کسی کو یقین تھا کہ اب یہ بدماشوں کو بلایا جائے گا اور ساروں کی گردن ماری جائے گی. سازشی لوگ جو مخالفت کر رہے ہیں, جو 19 سال
ہتھیار پیسہ اور مین پاور لگا کر حضور کو قتل کرنے کی کوشش کر رہے تھے، سب کو ایک جگہ جمع کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ تاریخ کے الفاظ فرماتے ہیں لا تثریب علیکم اليوم، آج تمہارا کوئی مواخذہ نہیں کیا جائے گا، اذهبوا فانتم الطلقاء، جاؤ تم کو آزاد کر دیا جاتا ہے۔ یہ تاریخی انسانیت یہ چیز کو یاد رکھے گی۔ 19 سال جو لگاتار کوششیں رہی ہیں قتل کرنے کی، قرآن میں آیتیں ان کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ یہ لوگ ایسے سازشیں کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بس مسکراتے ہوئے فرما دیے جاؤ تم کو آزاد کر دیا جاتا، کوئی بدلہ تم سے نہیں لیا جائے گا۔ یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار میدان جنگ میں۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی ایک دو مثالیں دے کر اپنی جگہ لے لوں گا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا، ہمارے پاس آج بھی مسلمان بھائی تھوڑا سا جھجکتے رہتے، ہم حضور کی حیات مبارکہ پڑھتے نہیں، حضور کی سیرت پڑھتے نہیں، کیا وہ چیزیں تھی جس کی وجہ سے لوگ مسلمان ہوتے؟ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے مسجد نبوی میں، یہ ہمارے آپ کی مسجد ہے، وہ سب سے بڑی مسجد، مسجد نبوی میں اگر کوئی شخص ملاقات کے لیے حضور کے آتا ہے اور غیر مذہب کا ہو، غیر مسلم ہو اور غیر مسلموں کا بڑا پجاری ہو، سنت ہو اور ان کا بڑا ہو، رشی ہو، جب وہ آتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر اس سے ملاقات کرتے ہیں اور خصوصی شال بچھا کر اس کو عزت کے ساتھ بٹھاتے اپنے بازو میں۔ یہ آقا مسجد نبوی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، دوسرے مذہب کا پجاری آ رہا ہے، بھئی حضور تو توحید کے ڈنکے بجانے آئے نا، توحید کا اعلان کرنے کے لیے آئے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، ان سے ہاتھ نہیں ملانا، دور رکھنا ہے، ڈسٹینس رکھنا ہے، ایسا کرنا ہے۔ حضور کیا تعلیم عطا کی ہے جی؟ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اذا جاءکم کریم قوم فاکرموا، کسی قوم کا عزت دار اگر آدمی آ رہا ہے تو تمہاری ذمہ داری بنتی ہے کہ تم بھی اس کی عزت کیا کرو، وہ بھلے مذہب کچھ بھی ہوگا، ضابطہ کچھ بھی ہوگا، اس کا نظام کچھ بھی ہوگا، وہ کوئی خدا کو ماننے والا ہوگا، جو بھی ہوگا اپنی جگہ ہے، لیکن وہ اپنی سوسائٹی میں عزت دار ہے، عزت دینا تم پر اس کے لیے لازم قرار دیا ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل، اور یہی تو شیخ الاسلام اکثر کیا کرتے ہیں، جس کی وجہ سے بعض لوگ سمجھ میں نہیں آتا، وہ سیرت برابر پڑھتے نہیں اس لیے سمجھ میں نہیں آتا۔ خیر، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ خواتین کے ساتھ، ایک تو یہ بچی پیدا ہونے پر زندہ دفن کر دینا، بڑے خاندان کے لوگ گھر میں بچی پیدا ہونے کو عیب سمجھتے تھے، یہ تو بالکل یعنی حیوانیت سے بھی اور گئے گزرے، حیوان بھی ایسا نہیں کر سکتا، لیکن ایسی شیطانیت کی طرف انسان جا چکا تھا۔ ایک تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکالے، آپ تصور کریں وہ دور کا، آپ تخیل کریں جہاں پر بچی پیدا ہو تو دفنا دی جاتی ہے اور عورت کو مانند سامان تصور کیا جاتا تھا، یعنی عورت کی اتنی بے عزتی تھی، سامان کی طرح بازار میں عورت بیچی جاتی تھی۔ اور اس سے بھی آگے بڑھ کر اگر ایک آدمی ہو، اس کے 4-10 بیویاں ہو اور وہ آدمی مر جائے تو وہ بیویوں کا وارث بنتا تھا اس کا بیٹا، جی اپنی اماں کو وراثت میں لیتا تھا بیٹا۔ یہ معاشرے میں جہاں پر عورت کو بات کرنے کی اجازت نہیں ہے، اس کی حیثیت ایک ٹیبل اور چیئر اور گھر کے سامان سے بڑھ کے اس کی کوئی چیز نہیں ہے، وراثت کا حصہ اور سامان اور پراپرٹی کے حساب میں اس کو دیکھا جاتا تھا، خریدا بیچا جاتا تھا۔ اس معاشرے میں انقلاب لاتے ہوئے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف عورت کو عزت عطا فرمائی ہے، عورتوں کو مقام عطا فرمایا ہے، عورتوں کو حقوق عطا فرمایا ہے، بلکہ اتنا آگے کی دنیا جو آج کی مہذب دنیا اور آج کی پڑھی لکھی دنیا کہتی ہے کہ عورت کو بھی اختیارات ہونا چاہیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اس کی مثال یوں عطا کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابیہ ہے بریرہ، اور یہ کوئی بڑے فیملی کی عورت نہیں تھی، یہ بریرہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں اور مولا علی کے گھر میں کبھی کبھی کام کرنے آیا جایا کرتی تھی۔ یہ عورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کا معاملہ آیا کہ یہ عورت شادی کرنا چاہتی، شادی کا مسئلہ تھا یا خلا کا طلاق کا مسئلہ تھا، اس کی اپنی لائف کا مسئلہ تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو مشورہ دیتے، حضور فرماتے کہ تم ایسا کر لو۔ وہ خاتون پلٹ کر پوچھتی، آپ دیکھیں اس زمانے میں، اس ماحول میں وہ عورت پلٹ کر پوچھتی ہے یا رسول اللہ حکم ہے یا مشورہ ہے؟ حکم ہے یا مشورہ ہے؟ حضور فرماتے ہیں کہ نہیں یہ مشورہ ہے۔ تو حضرت بریرہ کہتی ہے تو یا رسول اللہ میں اس کو ریجیکٹ کرتی ہوں۔ جی طلاق کا مسئلہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو مشورہ دی، اب دیکھ مشورہ کون دے رہے ہیں؟ کائنات کی سب سے بڑی ذات،
اور عورتوں کو اتنا اختیار مصطفیٰ نے پریکٹیکل دے کر بتایا ہے، اپنی زندگی میں عمل کر کے بتایا ہوا ہے کہ ایک عورت اپنے لائف میں اپنی شادی اور اپنے طلاق اور اپنی زندگی کے متعلق اتنا اختیار رکھتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پلٹ کر پوچھتی ہے یا رسول اللہ مشورہ ہے یا حکم ہے؟ حکم ہے تو پھر جان حاضر ہے، ایمان کا مسئلہ ہے۔ حضور فرماتے حکم نہیں مشورہ ہے، تو مشورہ ہے تو حضور کے مشورے کو ریجیکٹ کر سکتی ہے ایک خاتون۔ اتنا اختیار اور اتنا مقام آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کو عطا کیا ہے۔ یہ میں سمجھتا ہوں قیامت تک کے لیے مرد و خواتین کے لیے ایک یہ نہایت اثر انداز اور متاثر کن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل ہے۔ پھر آخری بات حضور اکرم صلی اللہ، دو باتیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مزید عمل، جب کوئی آدمی پاور میں آتا ہے، سیٹ پر آتا ہے، ایم ایل اے، کاؤنسلر، ایم پی بنتا ہے، پرائم منسٹر بنتا ہے یا کنگ بنتا ہے، جہاں پر بھی اس کا پاور بنتا ہے تو سب سے پہلے اس کی کوشش ہوتی ہے کہ بھئی میرے بھائیوں کا کیا، میرے بیٹوں کا کیا، میرے بھاؤں کا کیا، میرے بھانجوں کا کیا، میرے بھتیجوں کا کیا، اقربا پروری۔ ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ میری فیملی اسٹیبل ہو جائے، اس کا کچھ انتظام ہو جائے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، یہ سارے معاملات ہوتے ہیں۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت میں یہ ضابطہ نافذ فرما دیا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جی قل لا اسألکم علیہ اجرا، جی میں اس پر کوئی بدلہ نہیں مانگتا ہوں، یہ جو کچھ میں نے تم کو عطا کیا ہے میں اس کے لیے بدلہ نہیں مانگتا ہوں، کوئی بدلہ نہیں مانگتا ہوں۔ جب مال کے تقسیم کے مسائل آتے اور سب کچھ ہوتا ہے نا، تو پوری زمین کی انسانیت کی غربت مٹانے کے لیے نظام زکوٰۃ وضع ہوتا ہے، اور فرماتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے گھر والوں کو اس میں سے کوئی پیسہ نہ دیا جائے، زکوٰۃ میں سے کوئی پیسہ نہیں دیا جا سکتا ہے، صدقات میں سے کوئی پیسہ نہیں دیا جا سکتا ہے، صدقات واجبہ جو ہوتے ہیں چل قربانی اور فطرہ وغیرہ، ان میں سے کوئی پیسہ نہیں دیا جا سکتا ہے۔ روئے زمین کا ہر طبقہ اس میں سے کھائے، ہر طبقے کے لیے فیسلٹی ہے، یہ فائنانشیل فیسلٹی دنیا کے ہر طبقے کے لیے ہے۔ میرے گھر کو اس میں سے ایک پیسہ بھی دینا منع ہے، ایک پیسہ بھی دینا منع ہے۔ یہ پیسوں کی آمد کو نہیں بلکہ پیسوں کو روک کے بتا رہے تھے کہ ایسا حکمران روئے زمین پر پھر پیدا نہ ہوگا، ایسا حکمران پھر پیدا نہ ہوگا جو امت کا اتنا خیال کرتا ہو اور اپنے گھر والوں کو منع کرتا ہو۔ حسن و حسین رضی اللہ عنہما چھوٹے، حسن و حسین علیہ السلام یہ چھوٹے بالکل، وہ کھجور کا ڈھیر پڑا ہوا ہے، اس میں سے کھجور لے کے منہ میں ڈال دیتے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگلی ڈال کر ان کو الٹی کرا دیتے ہیں، فرماتے کہ بیٹے نہیں یہ امت کا مال ہے، ہمارے گھر والوں کے لیے جائز نہیں ہے، ہمارے گھر والوں کے لیے جائز۔ یہ ایسا اثر۔ اور آخری بات حجۃ الوداع کا خطبہ، میں پورا خطبہ تو نہیں، 2-3 لائن اس کے اندر میں ٹک کر لایا ہوں، انشاءاللہ وہ پڑھ دیتا ہوں۔ حجۃ الوداع کا خطبہ یہ ایک ایسا خطبہ ہے اور ایسا حجۃ الوداع کا ایک ایسا ڈکلیریشن ہے یہ کہ یہ اگر دیکھیں گے تو آج کے اقوام متحدہ کو اسی کی ضرورت ہے اور پوری دنیا انسانیت کو اسی کی ضرورت ہے۔ یہ ایک ایسا کانسٹیٹیوشن ہے، ایسا ڈکلیریشن ہے، اس کو کیا نام آپ دیتے تھے، یہ ایسا جامع خطبہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جی کہ اس کو تو ہر مسلمان زبانی یاد کر لینا چاہیے اور ہر ایک تک پہنچانا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ایھا الناس، اے لوگو، جہاں پر ایھا الناس کا لفظ آتا ہے وہاں پر صرف مسلمان مراد نہیں ہوتے، جب صرف مسلمانوں سے گفتگو ہوتی ہے تو یا ایھا الذین آمنوا کا لفظ استعمال ہوتا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایھا الناس، اے زمین پہ بسنے والے ساری انسانیت، اے لوگو سنو، ان دماءکم واعراضکم حرام علیکم الی ان تلقوا ربکم کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں، کعبۃ اللہ کی جتنی عظمت ہے، حج کا موقع کا جتنی عظمت ہے، اور یہ ذی الحج کے مہینے کی جتنی عظمت اور حرمت ہے، ان کی جتنی حرمت ہے ہر انسان کے خون کی اتنی حرمت ہے۔ کوئی کسی کا قتل نہیں کرے گا، کوئی کسی کا خون نہ بہائے گا۔ آج کے بعد ہر انسان کے خون کی عظمت اتنی ہی ہے جتنی کعبۃ اللہ اور ذی الحج کے مہینہ اور حج کے دن کی حرمت ہوتی ہے، اتنا اس کی عظمت ہوتی ہے انسان کے خون کی۔ یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ اس کے بعد فرماتے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، میں کچھ حصے چھوڑ کر کچھ حصے پڑھ رہا ہوں، فرماتے ایھا الناس، اے لوگوں جان لو، ان لنسائکم علیکم حقا ولکم علیہن حق،
آفیشل تو آخری خطبہ نا یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو خود حضور فرما دیے، شاید اگلے سال ہماری پھر ملاقات نہ ہو، اوپر میں سارا حضور خود فرما دیے، یہ فائنل ڈکلیریشن دے رہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں کہ تمہارے خواتین کے لیے بھی اتنے ہی حقوق ہے، اور ہاں تمہارے لیے بھی خواتین کی ذمہ داری میں کچھ حقوق ہے، یا اکویلٹی اور ایک دوسرے کے رائٹس اور ایک دوسرے کے حقوق کا لحاظ کرنے کی آقا صلی اللہ علیہ وسلم بات کی ہے، اور فرماتے ایھا الناس انما المؤمنون اخوہ، لوگوں مومن اور مسلمان آپس میں بھائی ہوتے ہیں، ولا يحل لامرئ مال لاخيه الا عن طيب نفس منه، لوگوں تم آپس میں بھائی ہو اور کسی کا مال اس کی مرضی اور اس کی خواہش کے بغیر کسی کے لیے جائز نہیں ہو سکتا، کسی کا مال تم زبردستی کھینچ نہیں سکتے۔ فرماتے آگے فلا ترجعن بعدی کافرا یضرب بعضکم رقاب بعض، آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ میرے بعد، میرے دنیا سے اس پردہ کر جانے کے بعد اے لوگوں تم دوبارہ کافر نہ بن جانا۔ کون سے کافر؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما کون سے کافر؟ وہ کافر جو ایک دوسرے کی گردن مارا کرتے، ایک دوسرے کو قتل کیا کرتے ہیں، ایک دوسرے کو قتل کرنا اور ایک دوسرے کے خون کے پیاسے رہنا، ایک دوسرے کو قتل اور ختم کرنے کی کوششوں میں لگے رہنا، اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کفر کا لفظ دیا ہے۔ کافر نہ ہو جانا ایک دوسرے کے خون کے پیاسے بن کر میرے بعد۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری فرمان ایھا الناس، اے لوگوں جان لو یہ ساری انسانیت سے خطاب ہے، فرماتے ایھا الناس ان ربکم واحد، تمہارا پالنہار، تمہارا پروردگار، تم کو پیدا کرنے والا کریٹر وہ تمہارا ایک ہے، وَإِنَّ أَبَاكُمْ وَاحِدٌ، تم سب کا باپ ایک ہے، تم ایک کی اولاد ہو، كُلُّكُمْ لِآدم، تم سب کے سب آدم کی اولاد ہو، وَآدَمُ مِن تُرَاب، اور آدم مٹی سے بنے ہیں، أَكْرَمُكُمْ عِنْدَ اللَّهِ، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت اس کی ہے، أَتْقَاكُمْ، جو اللہ کا ڈر دل میں رکھا کرتا ہے۔ مخلوق سے معاملہ کرتے وقت اللہ کا خیال رکھے اور اللہ کا ڈر جس کے دل میں ہو وہی عزت دار ہے، نہ عزت پیسے میں ہے، نہ عزت سیاست طاقت میں ہے، نہ عزت افراد کی تعداد کی کثرت میں ہے، نہ عزت کسی اور چیز میں ہے، عزت ہے اللہ۔ جب مخلوقات کے ساتھ معاملہ کرو تو دل کے اندر اللہ کا ڈر ہو، جس کے دل میں اللہ کا ڈر اور پیدا کرنے والے کا خیال ہو وہ سب سے زیادہ عزت دار۔ ایک عالم عرب کے سب سے بڑی یعنی ایک مشہور ترین شخصیت ہے، آپ سب حضرات غالباً جانتے ہوں گے، حبیب علی الجفری۔ الحبیب علی الجفری انہوں نے جملہ لکھا ہے، ایک جملہ لکھا ہے اتنا دل کو بھایا ہے، بالکل اس کے مطابق انہوں نے لکھا ہے انسان مسلم، اپنا تعارف دیتے ہیں انسان مسلم، میں ایک مسلمان آدمی ہوں، یحترم الجمیع اجلالا لخالقہ، میں ہر ایک کا احترام کرتا ہوں، مسلم غیر مسلم چھوٹا بڑا نیک گناہگار نہیں، میں ہر ایک کا احترام کرتا ہوں، کیوں؟ اجلالا لخالقہم، کیونکہ اللہ کا بنایا ہوا ہے، اللہ کا بنایا ہوا ہے، جو بھی انسان ہے وہ جیسا بھی ہے وہ انسان اللہ کا بنایا ہوا ہے۔ یہ نظریہ، یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے چند پہلو آپ حضرات کے سامنے میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ ہم سنتے ہیں سمجھتے ہیں اس کو یاد رکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا رسول اللہ صلوات اللہ علیکہ۔ السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته۔